افغانستان میں رہ جانے والی امریکی ہتھیار جو القاعدہ سے وابستہ گروہوں نے بلیک مارکیٹ سے خریدے۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی جانب سے حاصل کیے گئے 5 لاکھ ہتھیار یا تو ضائع ہو چکے ہیں، فروخت کیے جا چکے ہیں اور یا دوسرے گروہوں کو سمگل کیے جا چکے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کا خیال ہے کہ ان میں سے کچھ ہتھیار القاعدہ سے وابستہ گروہوں کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں۔ ایک سابق افغان اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ طالبان نے 2021 میں افغانستان پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے بعد تقریباً 10 لاکھ ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کا کنٹرول سنبھالا ہے۔ ان ہتھیاروں کے ذخیرے میں امریکی ساختہ اسلحے میں سے زیادہ تر پچھلی افغان حکومت کو فراہم کیا گیا تھا۔ 2021 میں جب طالبان نے افغانستان میں پیش قدمی کی تو بہت سے افغان فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے یا اپنے ہتھیار اور گاڑیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کچھ ساز و سامان امریکی افواج چھوڑ گئی۔ طالبان نے گزشتہ سال کے آخر میں دوحہ میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابندیوں کی کمیٹی کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ کم از کم آدھے ہتھیار اور آلات اب لاپتہ ہی ہیں۔ فروری میں اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ اور یمن کے انصار اللہ تحریک سمیت القاعدہ سے وابستہ تنظیمیں طالبان کے زیر قبضہ ہتھیاروں تک رسائی حاصل کر رہی ہیں یا انہیں بلیک مارکیٹ سے خرید رہی ہیں۔ اس کے جواب میں طالبان حکومت کے نائب ترجمان حمداللہ فطرات نے بتایا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت اور ذخائر کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ ہم سمگلنگ یا نقصان کے دعووں کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ 2023 میں اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ طالبان نے مقامی کمانڈرز کو ضبط شدہ امریکی ہتھیاروں کا 20% اپنے پاس رکھنے کی اجازت دی اور اس کے نتیجے میں بلیک مارکیٹ پھل پھول رہی ہے۔ یہ کمانڈر طالبان سے وابستہ ہیں لیکن انہیں اکثر اپنے علاقوں میں خود مختاری حاصل ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ طاقت کے استحکام کے لیے مقامی کمانڈرز اور جنگجوؤں کے درمیان ہتھیاروں کے تحائف دینے کا بڑا رواج ہے۔ بلیک مارکیٹ اب بھی طالبان کے لیے ہتھیاروں کا ایک بھرپور ذریعہ ہے۔ قندھار کے ایک سابق صحافی نے بتایا کہ طالبان کے قبضے کے بعد ایک سال تک وہاں ہتھیاروں کی ایک کھلی مارکیٹ موجود تھی، لیکن اب وہ واٹس ایپ کے ذریعے خفیہ ہو چکی ہے۔ دولت مند افراد اور مقامی کمانڈرز نئے اور استعمال شدہ امریکی ہتھیاروں اور ساز و سامان کی تجارت کرتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر امریکی حمایت یافتہ افواج کی طرف سے چھوڑے گئے ہتھیار ہیں۔ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ افغانستان سے ہتھیار واپس حاصل کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں $85 ارب کے جدید ہتھیار باقی رہ گئے ہیں۔ ٹرمپ نے نئی انتظامیہ کی کابینہ کے پہلے اجلاس کے دوران کہا کہ افغانستان دنیا میں فوجی ساز و سامان بیچنے والے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ وہ ساز و سامان فروخت کر رہے ہیں جو ہم نے چھوڑا تھا۔ تاہم ٹرمپ کے بیان کے جواب میں طالبان کے ترجمان ذبیح مجاہد نے افغانستان کے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ ہم نے یہ ہتھیار پچھلی انتظامیہ سے حاصل کیے ہیں اور انہیں ملک کے دفاع اور کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ طالبان باقاعدگی سے امریکی ہتھیاروں کی نمائش کرتے ہیں، باشمول بگرام ایئر فیلڈ جو امریکہ اور نیٹو کا اہم اڈا ہے۔ وہ اسے اپنی فتح اور قانونی حیثیت کی علامت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ 2021 میں انخلا کے بعد پینٹاگون نے دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان میں موجود امریکی ساز و سامان غیر فعال ہے، لیکن طالبان نے اس کے بعد امریکی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے ایک قابل فوج تیار کی اور حریف گروہوں اور دولت اسلامیہ خراسان پر برتری حاصل کر لی۔ سابق افغان حکومت کے ذرائع نے بتایا کہ قندھار کے گوداموں میں سینکڑوں غیر استعمال شدہ بارودی سرنگوں سے مزاحمت کرنے والی محفوظ گاڑیاں، MRAPs اور بلیک ہاک ہیلی کاپٹر موجود ہیں۔ طالبان اپنی کارروائیوں میں ہیمویز اور چھوٹے ہتھیار استعمال کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دیجیے اپنی میزبان آکاشا یاسین کو اجازت۔ خدا حافظ۔